اگلا سوال ہے، جیسے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ آج کل ہیوی ڈپازٹ دے کر، یعنی بہت سارا 10 لاکھ 5 لاکھ ڈپازٹ دیا جاتا تھا ایڈوانس میں، اور تاکہ کرایہ اس کو کم کر دیا جاتا ہے، پھر لیکن وہ ڈپازٹ واپس کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ مشہور ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے. لیکن ایک نئی شکل اور اس میں سامنے آ رہی ہے جس کو سوال کرتے ہیں ساتھی کہ مثال کے طور پر 10 سال کا کرایہ ایک ساتھ دینا، یہ بھی تو جائز ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کے اندر مثال کے طور پر اگر کرایہ کچھ کم کر کے 10 سال کا کرایہ ایک ساتھ دے دیا جائے اور وہ پیسہ واپس نہ ہو، تو یہ شکل کیسی ہے؟ دیکھیے جو ہے، اگر کچھ کم کر کے یہ کوئی حرج نہیں ہے، عرف کے اندر اگر یہ چل رہا ہے تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ملتی جلتی صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کی اجازت دی ہے کہ نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے لینے والے کو سستا مل جاتا ہے نا، یعنی کھیتی آنا کوئی چاہتا ہے کہ ہاں ہم اس میں کھیتی کرنے کے لیے قرض لے، یہ ہے تو ہم اتنا ادھار دے رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے مجھے اتنا غلہ جو ہے مجھے اتنی قیمت پر چاہیے، لیکن اس میں یہ ہو رہا ہو جو صورت آپ لکھے ہیں اس میں کسی کے مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو اور اتنا کم کرایہ کر دیا جا رہا ہو کہ کیا ہے اس میں لوگوں کا گھاٹا ہے کہ نہیں. یعنی جیسے معمولی کم، چلو بھائی اب ہم اس کو تحریر نہیں کر سکتے، لیکن عرف کے اندر اب مثال کے طور پر عام طور پر مکان ملتے ہیں کتنے کرائے کے اوپر جو ہے 2000 کے ہیں. اب یہ اگر اکٹھا دے رہا ہے تو اس کو اگر 1500 میں ایک مکان کرایہ مل جا رہا ہے 1700 تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ اس کو لے آئے کہ ہاں بھائی 1000 میں 500 میں اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہے کہ نہیں ہے، تو یہ چیز جائز نہیں. اس میں مجبوری کہاں ہوئی ہے؟ کیوں؟ کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے، اس کی کو اختیار ہے، دینا ہے دینا نہیں. بسا اوقات ہوتا ہے کوئی اور نہیں مل رہا ہے کہ نہیں ہے. بسا اوقات ہے آپ دیکھیے اس میں ہوتی آپ ہیں، آپ کو ضرورت ہے کرایہ پہ اٹھانے کے، آپ کو پیسے نہیں ہیں. اب ایک آدمی آتا ہے ٹھیک ہے میں کرایہ پیسے لوں گا آپ کا، لیکن ہے کہ مجھے میں روزانہ ہر مہینے نہیں اکٹھا دے کر کے آپ کو لے لیتا ہوں اور آپ کو اکٹھے پیسے اس کو ضرورت بھی ہے، تو ٹھیک ہے تب نا اس طریقے سے فائدہ اٹھا لیا. ایسی فائدہ مجبوری میں مثال کے طور پر تو کاروبار میں ہو جاتا ہے سر بہت سارا، تو کہیں بھی کرے وہ ناجائز ہے. کسی سے مجبوری سے فائدہ اٹھائے انسان اور اس کو نقصان ہو، ضرر ہو، یہ چیز جائز نہیں ہے. لا ضرر ولا ضرار شریعت کا اصول ہے. سامنے والے کو خریدنے والے کو بھی شریعت نے اختیار دیا ہے کہ تم اپنا ریٹ لگاؤ، بیچنے والے کو اختیار ہے کہ تم اپنے ریٹ پہ بیچو. بھائی وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات آپ گئے ایک کے پاس ہے نا، ایک مجبور ہے آدمی لینے کے اوپر، اس کے پاس جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز ہے اور اگر نہیں بیچتا ہے تو اس کا سامان خراب ہو جائے گا، آپ کہتے ہیں اتنے دینا ہے تو ورنہ میں نہیں لوں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، یہ چیز ناجائز ہوگی. لا ضرر ولا ضرار. آپ دوسری جگہ سے جا کر کے وہی جو عام قیمت ہے اسی پر لیں گے، لیکن اس مجبور سے فائدہ اٹھا کر کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک مزدور ہے آتا ہے کام کرنے کے لیے، کہیں مزدوری نہیں مل رہی ہے کہ نہیں، وہ واپس جا رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے بھائی اگر تم اتنے پر کرنا ہے تو کرو ورنہ تو نہیں جاؤ. اور مزدوری کتنا رکھیں آپ؟ اب بیچارہ اس کے پاس روزانہ گھر کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. اچھا اس لیول کا مزدور اگر دوسرا بھی مل سکتا ہے تو بھائی مل سکتا ہے اسی مجبوری سے کہ عام حالات میں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نے مجبور نہیں کیا اس کو، آپ نے اس کو یعنی عرف جو ہے لینے کا وہ پایا جا رہا ہے. اب ایک آدمی اپنی حالات میں کہتا نہیں بھائی میں بہت اچھا کام کرتا ہوں اور میں جو ہے نہیں تو نہیں ٹھیک، تو اس میں کوئی حق نہیں. لا ضرر ولا ضرار، یعنی حالت دیکھی جائے گی وہاں پر، مجبوری اس کو نہیں ہونا چاہیے.